پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وسلم۔ ہم نے بیان کیا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، جو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر جب اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام 300 برس روتے رہے اللہ کی یاد میں، اے مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس کے بعد کی بات ہم انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں۔ اور جو فرشتوں کی شان میں، انبیاء کی شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند بنائے۔ ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم فرمایا گیا ہے، ہم پر یہی لازم ہے۔ شیطان نے کسی طرح حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد بتا دیتا ہوں۔ شجر خلد مطلب گیہوں کا درخت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا، اس نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی کون قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کرتا ہوں۔ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو چڑھوانا، ایک دوسرے کو جھگڑا کروانا، کہتے ہیں میرے قسم خدا کی میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیرے ساتھ اچھائی سے پیش آؤں گا، اور میں ایسا ہوں، میری اولاد کی قسم ہے، میری اس کی قسم ہے، میری اس کی قسم ہے۔ وہ شیطانوں میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے بھی تو قسم کھائی تھی اللہ پاک کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس خیال حضرت حوا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم کو دیا، انہوں نے بھی تناول کیا۔ حضرت آدم کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہیں تنزیہ یہی ہے کہ تحریمی نہیں، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ اللہ نے منع ہی تو کیا تھا نا کہ جانا مت، اب یہ تو ہی پڑھا تھا کہ تحریمی ہے، گناہ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، مسئلہ خراب ہو جائے گا، تب انہوں نے کیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم و حوا اور ان کی ذریت کو جو اس کی سلب میں تھی، جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم زمین ہند میں سراندیپ کے پہاڑوں پر اور حضرت حوا جدے میں اتارے گئے۔ ملک ہندوستان میں سراندیپ ایک شہر ہے، اس شہر میں حضرت آدم کو اتارا گیا، حضرت حوا کو مکۃ المکرمہ میں جدے میں اتارا گیا۔ تو اب کیا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہو گئی، اللہ نے زمین کو ہرا بھرا کر دیا۔ اس سے اختتام عمر یعنی موت کا وقت مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ دنیا میں صرف اتنی مدت کے لیے ہیں، اس کے بعد پھر انہیں جنت کی طرف رجوع فرمانا ہے، اور ان کی اولاد کے لیے میعاد پر دلالت ہے کہ دنیا کی زندگی معین وقت تک ہے، عمر تمام ہونے کے بعد انہیں آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے 300 برس آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، نیچے ہی یوں کر کے اپنے سر کو جھکائے رہے، اللہ تو بس اپنی رحمت سے اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دے۔ بتاؤ، اٹھایا۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البقا تھے، آپ کے آنسو تمام زمین کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو اتنے روئے کہ تمام لوگ زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ آنسو ہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعے سے بڑھ گئے تھے۔ اللہ، اتنا روئے تھے وہ۔ اور آج ہم رونے کو تیار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں، کبھی سجدے میں جا کر رونے، ایک قطرہ آنسو نکالنے کے لیے تیار نہیں، ہمیشہ ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ وہ کہکہا لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مزامیر کی کوشش کرتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں، گانے بجانے، طرح طرح کے جو دنیاوی فحاشیاں ہیں، ہم ان کو اتنا سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی سب کچھ ہے۔ جس دن سانس رک گئی اس دن تمہارا کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا اور تم ہوگے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں جو کہ کچھ اللہ کے درمیان یا فرشتوں کے سامنے کچھ بول سکتے ہو۔ بیقی نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا تو عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو سوچا کہ اللہ اسی نام کا تو جواز تھا، مجھے اللہ میری اجتہادی خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نام محمد کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔
ये कुरान को हम जानते ही नहीं, कुरान को पढ़ा ही नहीं हमने, कुरान को समझा ही नहीं। कुरान है क्या चीज़? कुरान पाक हमारे लिए कितनी हमारी क्या रहनुमाई करता है, हम सोच ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं पाते। हम अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाते, हम अपने बीवी बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, हमारे घरों में नमाजें नहीं होती, हम खुद नमाज ही नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या सीखेंगे? हम क्या समझ पाएंगे अल्लाह क्या है, रसूल क्या है? हम क्या समझ पाएंगे हमारी औकात क्या है? जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता वो अल्लाह और उसके रसूल को क्या जान पाएगा? तो पहले खुद को समझना ज़रूरी है, फिर उसके बाद अल्लाह और उसका रसूल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। इसीलिए तो आला हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत शर्त, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी की मोहब्बत जब तक सीने में नहीं होगी इंसान कारगर हो ही नहीं सकता। हम समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, दुनिया क्या है, दीन क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, जिस जैसे आया बोल दिया, जैसा आया सुन लिया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भाइयों को बड़ा भाई नहीं जानते, बड़े बच्चे होते हैं माँ बाप को माँ बाप नहीं जानते कि हमारे माँ बाप हैं। बच्चे छोटे ये नहीं समझते हमारे परिवार है क्या नहीं है, जिससे जैसा चाहे बोल दिया, चाहे दिल को ठेस पहुंचे, ये दिल दुखे या दिल टूटे कुछ भी हो। लोगों, अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है, किसी के दिल को ना तोड़ना चाहने चाहिए। अगर किसी का दिल टूट गया, अगर अल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी हो गई, अल्लाह माफ कर देगा। अगर किसी का दिल टूट गया तो अल्लाह जब तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी उससे तुम माफी नहीं मांगो। बहरहाल अल्लाह पाक अपने हबीब के सबके हमारी मुश्किलें आसान फरमाए, हमारी सारी हाजिरों को पूरा फरमाए। बंद कर दे।